نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ کہ مومن آپس میں یہ بھائی بھائی ہیں۔ ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے بھائی کہا گیا ہے، اور حدیث کے اندر اس کے بارے میں آیا ہے کہ ایک مومن کی مثال دی گئی ہے دیوار سے، کہ جس طرح سے دیوار کو ایک دوسرے اینٹ سے تقویت ملتی ہے نا، اسی طرح سے ایک مومن سے دوسرے مومن کو تقویت ملتی ہے۔ اور یہاں تک بھی حدیث کے اندر آیا ہے کہ جسم کے کسی حصہ میں اگر درد ہو تو پورا جسم وہ درد محسوس کرتا ہے۔ تو ایک مومن اور ایک مسلمان کو جب تکلیف ہو تو دوسرے مومن اور مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور دیکھ لے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں کس طرح سے رحم دلی کرنے والے تھے، کس طرح سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کرنے والے تھے۔ اور انبیاء کی زندگی کو آپ لے لیں، انبیاء کی زندگی کو، کہ انبیاء کس طرح سے اپنی قوم کے لیے وہ خیرخواہ بن کر کے آئے تھے اور کس طرح سے نصیحت کرتے تھے۔ دنیا میں جو اس کے لیے خیر ہے، جو اچھائی ہے، اس کی رہنمائی کرتے تھے۔ اخروی زندگی کے بارے میں بھی بتاتے تھے کہ یہ جو دنیا میں جو تم کر رہے ہو آخرت میں تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے لیے خسارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مومن آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونا چاہیے، یعنی مومن کو، اور اس کے لیے نصیحت کرنی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کس طرح سے اپنی قوم کو کہا کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ ہود علیہ السلام، دیگر نبیوں کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اپنی امت کو بچانے کے لیے، جہنم کی راہ سے ہٹانے کے لیے کس طرح سے نبیوں نے تکلیفیں اٹھائی اور کس طرح سے ان کے ساتھ ان کا لگاؤ اور تعلق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر تمیم داری اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، کہ دین یہ خیرخواہی کا نام ہے، گویا کہ خیرخواہی ہی یہ دین ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قلنا لمن، صحابی نے کہا کہ کس کے لیے خیرخواہی، یعنی یہ خیرخواہی ہم کس کے لیے کریں؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیرخواہی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اور اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اسی طرح سے مسلم حاکم امام کے لیے اور عام لوگوں کے لیے۔ 5 چیزوں کا ذکر اس حدیث کے اندر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرخواہی کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ویسے ہی ایمان لایا جائے جس طرح سے ایمان مطلوب ہے۔ جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اسے کیا جائے، جس سے روکا ہے اسے روکا جائے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنے بارے میں بتلایا ہے اس سب کو مانا جائے، اس سب کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ یہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے لیے خیرخواہی ہے۔ اللہ کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس کو مانا جائے، اوامر کو بجا لائے، نواہی سے آدمی روکے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جو کچھ بتلایا ہے اس کو مانے، آدمی ایمان رکھے۔ یہ سارا کچھ اللہ کے بارے میں جو کچھ ہے نا اس سب کو ماننا، ایکسیپٹ کرنا اور اس کے حساب سے زندگی گزارنا، یہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے لیے، یعنی قرآن کے لیے خیرخواہی کرنا۔ قرآن کے لیے کیا کہ یعنی قرآن کو مانا جائے، قرآن پر ایمان لایا جائے کہ یہ قرآن حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ یہ کتاب ہے، اور اس کے اندر کوئی شک اور کوئی ریب نہیں ہے، اس کے اندر نہ کوئی تحریف ہے اور نہ کچھ ہے۔ یعنی پورے ایمان یقین کے ساتھ قرآن کو مانا جائے، ایمان لایا جائے، اس کو پڑھا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، جو کچھ قرآن کے بارے میں آیا ہے اس کو مانا جائے۔ یہ قرآن کے لیے خیرخواہی یا کتاب کے لیے خیرخواہی ہے۔ اللہ کے لیے خیرخواہی جیسے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ رب العالمین کے ہر احکام کو بجا لایا جائے، یہ اللہ کے لیے خیرخواہی ہے۔ اور کتاب کے لیے، قرآن کے لیے خیرخواہی کیا ہے کہ قرآن کے بارے میں جو کچھ آیا ہے پڑھا جائے، یاد کیا جائے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول کے لیے خیرخواہی ہے۔ کس کے لیے؟ رسول کے لیے۔ رسول یعنی رسول پر ایمان لایا جائے، مانا جائے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ تو رسول کے بارے میں
خیرخواہی کہ رسول کو مانا جائے، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول یا بھیجا ہوا پیغمبر مانا جائے، تسلیم کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی مدد کی جائے، اس سے دفاع کیا جائے۔ کوئی آدمی رسول کے خلاف اگر بولتا ہے تو اس کے بارے میں اسے دفاع کیا جائے، بتلایا جائے۔ تو یہ سب رسول کے لیے نصیحت ہے۔ اور اسی طرح سے امام کے لیے نصیحت کیا ہے کہ جو حاکم ہے، جو حکمراں ہے، اس کے خلاف بغاوت نہ کرے آدمی، اس کی مدد کرے۔ کہیں غلطی ہو جائے تو دائرے میں رہتے ہوئے نصیحت کرے، ورنہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ جہاں لوگ ابھی خروج کرتے ہیں، ذرا سا بھی کہیں غلطی دیکھتے ہیں تو فوراً خروج کرتے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے بھائی یہ غلط ہے۔ امام کے لیے خیرخواہی یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اطاعت فرما برداری کی جائے، الا یہ کہ اگر کوئی کفر صریح کرے، بالکل واضح کفر ہو، کھلم کھلا کفر کرے تو وہ الگ بات ہے۔ ورنہ اگر امام کی طرف سے کہیں خامی اور غلطی ہو تو دائرے میں رہتے ہوئے اس کی نصیحت کرے، یہ ہے۔ اور عام لوگوں کے لیے نصیحت کہ دنیا میں جو اچھائی ہے اس کی رہنمائی کرے، اور آخرت میں جو بھلائی ہے اس کی طرف رہنمائی کرے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کی طرف بلایا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ نیکی پر مدد کرو، پرہیزگاری پر مدد کرو، گناہ کے کام پر مدد نہ کرو۔ تو یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ مان لے جو لوگ دین کو نہیں جانتے ہیں، اسے دین کے بارے میں بتلایا جائے، اس کی اعانت کی جائے، ہیلپ کی جائے، مدد کی جائے دین سکھلانے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتلایا جائے۔ جہاں گناہ کے کام کرتے ہیں وہاں اسے روکا جائے، انہیں بتلایا جائے کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا۔ تو عام لوگوں کے لیے خیرخواہی یہ ہے کہ انہیں سے یہ راستے کی رہنمائی کی جائے، دین اور دنیا میں جو اس کے لیے خیر ہے اس کی طرف اسے بڑھایا جائے اور گناہ کے کام سے روکا جائے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے جس حدیث کے اندر ہے، جریر بن عبداللہ وہ روایت کرتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، کس بات پر؟ نماز قائم کرنے پر، کہ نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اور پھر کیا کروں گا؟ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اس پر انہوں نے بیعت کی، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور ہر مسلمان وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کروں گا، اس پر میں نے بیعت کی۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہ بنے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لینا، مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، چکمہ دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے۔ ایک مسلمان اگر کسی عدالتی کام میں ہے، کہیں عہدہ ملا ہوا ہے، کوئی کسی عہدہ پر ہے، تو وہاں کا تھا رشوت دو نا، بغیر رشوت کے کام نہیں کرتا۔ غیر کی بات تو چھوڑے، یہ مسلمان کی بات ہے۔ مسلمان دغاباز اور اسی طرح سے چور اچکے بنتے جا رہے ہیں میرے بھائی۔ تو یہ اس حدیث کے خلاف ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے لیے وہی پسند ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو کہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لینا کس طرح سے لوگ چوری کرتے ہیں، کس طرح سے ڈکا زنی کرتے ہیں، کس طرح سے حرام کاری کرتے ہیں کھلے عام۔ مسلمان کی مدد کرنے کے بجائے اس کی جیب کاٹنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ امانہ داری سے، یہی دین، یہی تو خیر خواہی ہے نا کہ آپ امانہ داری سے چلیں، آپ دوسروں کو دھوکہ نہ دیں۔ ایک مسلمان ہو کر کے دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس کا جیب کترا جا رہا ہے اور اسے جھوٹ بول کر کے پیسہ وصول کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ایمان کے خلاف بات ہے، یہ ایمان کے خلاف بات ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلم ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر ایک دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے اور دوسرے مسلمان کو وہ غلط کی طرف لے جائے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایمان کے اندر کمی کا سبب ہے کہ کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کا ایمان وہاں کمزور ہوتا ہے، اور دوسرے کا حق اگر کوئی ظلم لیتا ہے نا تو اتنا جان لینا چاہیے کہ دنیا کے اندر آدمی بچ جائے گا لیکن آخرت میں نہیں بچے گا۔
आखिरत में नहीं बच सकता है। दुनिया में बच जाएगा ना, भाग जाएगा ना, एक मुल्क छोड़ करके दूसरे मुल्क में चला जाएगा, लेकिन आखिरत में कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा ऐसे जालिम, ऐसे लोग। तो हमें इस बात पर शर्म आती है कि जब पता चलता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को धोखा देता है, दूसरे मुसलमान को चकमा दे करके वहाँ से रुपया लेकर के भाग गया है, या बहुत सारे नेकी के काम पर पैसा लेते हैं, नेकी के काम पर पैसा लेते हैं और फिर उस पैसा से अपनी जायदाद बनाते हैं। तो मेरे भाई, अल्लाह से डरने की ज़रूरत है। खैरख्वाही यही है कि आप अच्छाई को अपनाएं, किताब व सुन्नत को अपनाएं और बुराई से इज्तनाब करें।